اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والانعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ والانعام اور چوپائے. انعام یہ نعم کی جمع ہے. نعم چوپائے کو کہتے ہیں. چوپایا جیسے بکری، گائے، اونٹ وغیرہ یہ چوپائے ہیں. والانعام اور چوپائے کہ خلقہا پیدا کیا ان کو، اور چوپاؤں کو پیدا کیا. اللہ وہ ذات ہے کہ والانعام خلقہا کہ اس نے چوپاؤں کو پیدا کیا. لکم فیہا دفء تمہارے لیے ان میں دفء، دفء کہتے ہیں گرمی یا گرمی حاصل کرنے کا سامان. سردی میں جس سامان کی ضرورت پڑتی ہے سردی سے بچاؤ کے لیے وہ مراد ہے. تو تمہارے لیے فیہا ان چوپاؤں میں دفء سردی سے بچنے کا سامان ہے. تمہارے لیے ان چوپاؤں میں سردی سے بچنے کا کیا ہے؟ سامان ہے. ومنافع اور دیگر منافع بھی ہیں. ومنافع اور دیگر منافع بھی ہیں. ومنھا تأکلون اور ان سے تم کھاتے بھی ہو. ان چوپاؤں میں سے، یعنی سب چوپائے کھانے کے نہیں، ومنھا تأکلون اور ان میں سے بعضوں کو کیا ہے؟ تم کھاتے ہو. وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ اور تمہارے لیے ان چوپاؤں میں جمال. جمال کا ویسے لفظ تو خوبصورتی کے معنی میں ہوتا ہے، لیکن یہاں عزت، رونق، شان و شوکت مراد ہے. ٹھیک ہے. اور تمہارے لیے ان چوپاؤں میں جمال، رونق ہے. بھئی کیسے؟ حین تریحون جب تم شام کو واپس لاتے ہو. وحین تسرحون اور جب صبح کو چھوڑتے ہو. یعنی ریوڑ کے ریوڑ صبح نکلتے ہیں اور شام کو کیا ہے؟ اس میں تمہارے لیے عزت ہے یا شان و شوکت ہے یا کیا ہے؟ رونق ہے. دوبارہ سن لیں. والانعام خلقہا اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے پیدا کیا چوپاؤں کو. انعام کے چوپائے، خلقہا پیدا کیا ان کو. جس نے پیدا کیا چوپاؤں کو. لکم فیہا دفء تمہارے لیے ان میں سردی سے بچنے کا سامان ہے. ومنافع اور دیگر منافع ہیں. ومنھا تأکلون اور ان میں سے تم کھاتے ہو. ان میں سے یعنی بعضوں کو تم کھاتے ہو. وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ اور تمہارے لیے ان میں رونق ہے یا عزت ہے یا شان و شوکت ہے. یہ سارے مفہومی ترجمے. حین تریحون جب شام کو واپس لاتے ہو. وحین تسرحون اور جب صبح کو چھوڑتے ہو. توجہ فرما لیں. قرآن پاک کی سچائی بھی دیکھیں. جو باتیں اللہ نے قرآن میں فرمائی ہیں، کوئی بندہ بھلے وہ مخالف ہی کیوں نہ ہو، تنقیدی نظر سے ہی کیوں نہ پڑھے، مخالفانہ نظر سے کیوں نہ پڑھے، وہ حقیقت سے ہٹ کے اسے ثابت نہیں کر سکے گا. جو قرآن بتا رہا ہے بالکل یہی حقیقت ہے، یہی مشاہدہ ہے اور یہی باتیں معاشرے کے اندر عملی طور پر موجود ہیں. تو اللہ جل جلالہ اپنے انعامات کا ذکر فرما رہے ہیں، اپنی قدرتوں کا بیان فرما رہے ہیں. گویا یہ جو دعویٰ ہے رب ذوالجلال کا، لا الہ الا انا، کہ میرے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، یہ اس پہ دلیلیں دی جا رہی ہیں کہ دیکھو میں نے تمہارے لیے کیا کچھ بنایا، تمہیں بھی پیدا کیا اور تمہاری زندگی کا سامان بھی پیدا کیا، تمہاری پرورش کا سامان بھی پیدا کیا، تمہاری سہولت کا سامان بھی پیدا کیا، تمہاری رونق اور شان و شوکت کے لیے بھی میں نے انتظامات کیے. تو یہ سب کچھ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تم میری عبادت کے لیے ہو. تمہاری ساری ذمہ داریاں میں نے
اپنے ذمے لے رکھی ہیں، تو جب تمہارے سب انتظامات کرنے والا میں ہوں تو پھر عبادت بھی کیا ہے؟ میرا حق ہے۔ تو اسی سلسلے میں یہ بات آ رہی ہے، جیسے پچھلی آیت میں فرمایا خلق الانسان من نطفہ، کہ انسان کو ایک بوند سے اللہ نے پیدا فرمایا، تو اب فرمایا کہ والانعام خلقہا، اور چوپائے ان کو بھی اللہ نے پیدا فرمایا۔ لکم فیہا دفء، ان چوپاؤں میں اللہ نے تمہارے لیے کیا کیا منافع اور کیا کیا فائدے رکھ دیے ہیں۔ مثلا سردی سے بچنے کا سامان، نبی علیہ السلام کے دور میں یا اسلام کے نزول کے زمانے میں، قرآن پاک کے نزول کے زمانے میں اونٹ سے کتنے کام لیے جاتے تھے۔ اسی اونٹ کی اون استعمال ہوتی تھی، اس کی کھال استعمال ہوتی تھی، اس سے جناب والا لباس تک جو ہے نا وہ بنائے جاتے تھے، خیمے بنائے جاتے تھے، مسلح بنائے جاتے تھے، سمجھ آ رہی بات جی؟ اور اسی طرح پہننے کا لباس تک بنایا جاتا تھا۔ تو اللہ جل جلالہ نے یہ بات یاد کروائی کہ تمہارے لیے ان چوپاؤں میں اللہ نے سردی سے بچنے کا کیا رکھ دیا ہے؟ سامان رکھ دیا ہے۔ یہ صرف اونٹ کی بات نہیں، اگر آپ دیکھیں تو جو بھیڑ وغیرہ ہے اس کی اون آج بھی استعمال ہوتی ہے، پوری انڈسٹریاں لگ گئی ہیں جو اسی سے چیزیں بناتی ہیں۔ آپ رشیا جائیں، ان علاقوں میں انہی گرم چیزوں سے کیا ہے، بہت ساری انہی کی اون سے اور ان کی بالوں سے کتنی چیزیں بنتی ہیں، بڑی ہیوی قسم کی گرم، سمجھ آ رہی بات جی؟ تو اس لیے اللہ جل جلالہ نے ایک تو سردی سے بچنے کا سامان رکھ دیا، اور دوسرا ومنافع، پھر ساری باتیں نہیں گنوائیں، فرمایا اس کے علاوہ بھی کئی منافع ہیں جو ان سے تم حاصل کرتے ہو۔ یہ آج جدید دور میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے منافع ہیں جو ان جانوروں سے جڑے ہوئے ہیں۔ ہر شے جانور کی استعمال ہو رہی ہے، ہر شے کسی نہ کسی استعمال میں جا رہی ہے، بھلے اس میں اس کے بال ہیں، اس کی کھال ہے، اس کی ہڈیاں ہیں، سمجھ آ رہی بات جی؟ ہر شے کسی نہ کسی طرح کسی نہ کسی استعمال میں آ رہی ہے۔ تو اس لیے آگے بات ہی ختم فرما دی کہ وہ منافع ہو، اور بھی بہت سارے منافع ہیں جو ہر علاقے کے لوگ اپنے اپنے حساب سے ان سے کیا ہے حاصل کرتے ہیں۔ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور یہ بھی اللہ کا انعام ہے کہ اللہ نے تمہارے کھانے کا انتظام بھی انہی سے فرما دیا کہ ان میں سے بعضوں کو تم کیا ہے کھاتے بھی ہو، یعنی جو جانور حلال ہیں ان کا گوشت بھی کیا ہے کھایا جاتا ہے، ان سے روزی اور رزق اور اسی طرح طعام وغیرہ کا انتظام کیا جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے ہمارے لیے کتنی آسانیاں پیدا فرما دیں کہ ایک ہی جانور ہے، ایک ہی شے ہے، اور اس کی کتنی انسان کو اس سے کیا ہے فائدے مل رہے ہیں۔ اور پھر فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ، یہ تو ہے تمہارے کھانے پینے کے حوالے سے اور سردی سے بچنے کے سامان کے حوالے سے، یہ بھی سنیں کہ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ، اس میں تمہارے لیے ان چوپاؤں میں اللہ نے بڑی شان و شوکت رکھ دی ہے۔ مثلا کیا کہ ریوڑوں کے ریوڑ جناب شام کو واپس آ رہے ہیں، دروازہ کھل جاتا ہے یا وہ باڑ کھل جاتی ہے جہاں پہ جانور رکھے جاتے ہیں، پورا انتظام ہے، ہٹو بچو لگی ہوئی ہے، رونق لگی ہوئی ہے، ملازم ہیں، نوکر ہیں، نہیں تو گھر کے سارے لوگ کسی نہ کسی جو ہے نا وہ کام میں کیا ہو جاتے ہیں مصروف ہو جاتے ہیں، پکڑو ان کو باندھو، سمجھ آ رہی بات جی؟ ہم گئے ایک دفعہ، یہ کالا باغ کے جو ملک تھے، ملک امیر آف کالا باغ، ان کے جو ان کے علاقے میں جو ان کے محل ہیں ان میں ہم نے دیکھا کہ ایک سائڈ پہ انہوں نے ایسے باڑا بنایا ہوا ہے، اس میں جانور رکھے ہوئے، گائے اعلیٰ نسل کی، ان کے بچھڑے وہ بھی اعلیٰ نسل کے۔ تو ہم جب گئے تو وہ ان کے بچے بندھے ہوئے تھے، ان کی جو مائیں ہیں وہ چرنے کے لیے لے گئے تھے ملازم لوگ جو تھے، تو ایک دو ملازم وہاں کھڑے تھے، وہ آگے پاس، تو انہوں نے ہمیں بتایا، تو ہم نے کہا اتنے بچے ہیں تو یہ کیسے تم انتظام کرتے ہو ان کی ماؤں کو، مقصد ہے لا کے ان کو دودھ پلانے کا؟ تو انہوں نے کہا ہم نے ان کے نام رکھے ہوئے ہیں، ہم جس کا نام لیتے ہیں وہ آ جاتے ہیں، ان کا نام لیتے ہیں وہ آ جاتے ہیں، ان کو پہچان ہے، ان بولی پہ لگے ہوئے ہیں۔ تو اللہ جل جلالہ کے انتظامات دیکھیں کہ فرمایا اس میں تمہارے لیے رونق ہے، شان و شوکت ہے۔ آج جو جدید دور ہے، آج کیا ہے کہ آج بڑی حویلیوں گاڑیاں آ رہی ہیں اور گاڑیاں جا رہی ہیں، گاڑیاں نکل رہی ہیں اور گاڑیاں داخل ہو رہی ہیں جی، اب جی سب گاڑیاں آ گئی، سب نکل رہی ہیں، اس میں شان و شوکت سمجھی جاتی ہے۔ لیکن یہ جانور جو اللہ نے بنائے ان کو آپ ایسا بھی نہ سمجھیں کہ یہ کوئی بڑا معیوب کام ہے، نہیں، اس دور میں یہی ذریعہ آمدن تھا،
فرق اتنا تھا کہ کس کے پاس جانور تھوڑے ہیں اور کس کے پاس کیا ہے زیادہ ہے، کس کے پاس چھوٹے ہیں کس کے پاس بڑے ہیں، کس کے پاس عام نسل ہے کس کے پاس بڑھیا نسل ہے۔ تو دیکھو حدیثوں میں بھی ذکر ملتا ہے اعلیٰ نسل کے گھوڑے، اعلیٰ نسل کے اونٹ، تو وہاں یہ فرق سمجھا جاتا تھا۔ جیسے آج گاڑیوں میں ماڈلوں کی اہمیت ہے، اس دور میں جانوروں میں نسلوں کی اہمیت تھی، بلکہ آج بھی اہمیت ہے۔ جو لوگ رکھتے ہیں وہ ان کی نسلوں کو بھی پہچانتے ہیں اور پھر ان میں اعلیٰ سے اعلیٰ نسل کا وہ انتظام کرتے ہیں، شوق رکھتے ہیں۔ تو غرض اس دور میں یہ چونکہ ذریعہ آمدن بھی تھا، ضرورت بھی تھی، سہولت بھی تھی، اور اسی طرح یہ شان و شوکت کا ذریعہ بھی تھا کہ ایسے لوگ تھے کہ ریوڑوں کے ریوڑ انہوں نے کیا ہے رکھے ہوئے ہیں۔ تو اس بنیاد پر فرمایا کہ تمہارے لیے ان میں شان و شوکت اور رونق بھی ہے، حین تریحون و حین تسرعون، کہ جب شام کو واپس پلٹ کے آتے ہیں تو سب کو نظر آتے ہیں بھائی فلاں کے مویشی آ رہے ہیں۔ تو ہمیں یاد ہے ہم بچپن میں اپنے مال مویشی چرانے لے جاتے تھے اپنی زمینوں میں، پھر واپس لاتے تھے، تو واپس آتے ہوئے اور کئی دسیوں لوگوں کے ریوڑ ملتے ہیں، وہ بھی لے کے جا رہا ہے وہ بھی لے کے جا رہا ہے۔ تو اب جو کسان ہے یا جو ذمہ دار ہے یا جو یہ مال مویشی رکھنے والا ہے، تو وہ سب کو نظر آ رہا ہوتا ہے کس کا مال زیادہ ہے، کس نے کس نسل کا رکھا ہوا ہے، تو اس سے ان کے شوق کا بھی پتہ چلتا ہے اور اس سے ان کی شان و شوکت کا بھی کیا ہے پتہ چلتا ہے۔ تو ہمارے قریب میں ایک آدمی رہتا تھا، اس کا کام تھا وہ گھوڑے پر سوار ہوتا تھا، مال مویشی آ رہے ہیں اور وہ گھوڑے پر سوار ہے، یعنی گھوڑے پر سوار ہو کے ہانک رہا ہے، گھوڑے پر سوار ہو کے جا رہا ہے۔ اسی طرح ایک اور تھا وہ گدھے پہ سوار ہوتا تھا، جس کو جو شے میسر ہے وہ اسی کے، اور ایسے تو دسیوں تھے جو پیدل چل رہے ہوتے ہیں اور مال مویشی کو لے جاتے ہیں اور لے آتے ہیں۔ تو غرض اس میں بھی بڑے بڑے شوق ہیں، سمجھ آ رہی بات جی، اور بڑے بڑے شان و شوکت کے سامان ہیں اس میں۔ تو اس لیے اللہ نے کیا فرمایا کہ ویسے تو جس نے رکھے ہوئے مال اسی کا ہے اور وہ اسی کی شان و شوکت ہے، لیکن اس شان و شوکت کا پتہ یا اس کا اظہار زیادہ اس وقت ہوتا ہے جب مال کو یا نکالا جاتا ہے یا مال کو جب لایا جاتا ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ بھائی بڑی شان و شوکت ہے۔ تو جب صبح کو مال چھوڑتے ہیں تو پتہ چلتا ہے فلاں کا مال ہے، جب شام کو مال واپس آتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ فلاں کا مال ہے۔ تو اللہ نے اس میں تمہاری جہاں آمدن کا ذریعہ بنا رکھا ہے، روزی کا ذریعہ بنا رکھا ہے، جہاں سردی سے بچاؤ کا ذریعہ بنا رکھا ہے، اور بہت سارے منافع اللہ نے اس میں رکھ دیے ہیں، وہاں تمہاری اللہ جل جلالہ نے اسے عزت اور جمال اور شان و شوکت کا بھی کیا بنا رکھا ہے، ذریعہ بنا رکھا ہے۔ تو اس لیے اللہ نے تو مختصر کلام کر کے بات ختم کر دی کہ سردی سے بچاؤ کا سامان ہے اور اس میں اور بھی منافع ہیں۔ اب علماء نے لکھا ہے اس میں اور کیا منافع ہیں، مثال کے طور پر گائے ہے، بھینس ہے، آپ اس سے دودھ بھی حاصل کرتے ہیں، یہاں دودھ کا ذکر یہاں نہیں آیا، آگے آئے گا، یہاں نہیں ہے۔ تو وہ منافع اور بھی منافع ہیں، بھئی کیا منافع ہیں؟ آپ دودھ لیتے ہیں، اب آپ دودھ کے فوائد گننا شروع کر دیں کہ دودھ سے کیا کچھ ہوتا ہے، پوری جو ہے نا وہ کہہ لیں کہ شہر آباد ہے دودھ سے، بازار بھرے پڑے ہیں، مٹھائیاں بن رہی ہیں، کھوئے بن رہے ہیں، دہی جمائی جا رہی ہے، لسی بن رہی ہے اس سے، سمجھ آ رہی بات، اور اس کو نہ جانے کن کن شکلوں میں ڈھال کے کیا ہے آگے بیچا اور خریدا جا رہا ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ نے ان کو پیدا فرمایا، پھر ان کے ساتھ تمہارے کیا رکھ دیے ہیں، منافع رکھ دیے ہیں۔ تو انسان اس غلط فہمی کا شکار نہ رہے کہ جناب یہ خود بخود کوئی چیزیں بن گئی ہیں اور یہ خود بخود پیدا ہو گئی ہیں، ایسا نہیں ہے۔ خود بخود پیدا ہونے والی چیزوں میں اتنے نظم کے ساتھ اور اتنے دستور کے ساتھ تو فائدے نہیں ہوتے، اور اتنی چیزیں تو ان میں نہیں ہوتی جو اہتمام سے رکھی جائیں۔ تو اس لیے اللہ جل جلالہ نے اس کی تخلیق کا ذکر کر کے یہ دعویٰ کیا ہے کہ یہ خود بخود نہیں، ان کو بھی ہم نے کیا کیا ہے، پیدا کیا ہے۔ اور جس کو اللہ پیدا فرمائے بھئی وہ چیز فضول تو نہیں ہو سکتی نا، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، کوئی شے بھی نفع سے خالی نہیں ہے، ہر شے کا انسان کسی نہ کسی ذریعے اور واسطے سے کیا ہے، نفع حاصل کر رہا ہے۔ بعض چیزوں کا نفع براہ راست ہے اور بعض چیزوں کا نفع جو ہے وہ بالواسطہ ہے، کسی اور واسطے سے اس کو نفع ملتا ہے۔ تو ہر شے کا نفع انسان اٹھا رہا ہے۔ میں نے ایک جگہ نا پڑھا کہ ایک علاقے میں پتنگے زیادہ ہو گئے، یہ مچھر، یہ پتنگے یہ بڑھ گئے، تو اتنے بڑھ گئے لوگ پریشان ہو گئے کہ حد سے زیادہ ہیں، ورنہ ہم صبح کو اٹھتے ہیں تو کئی مر چکے ہوتے ہیں، لیکن وہ پریشان ہو گئے کہ یار جہاں رہتے ہیں وہاں اتنے پتنگے۔ تو غور و فکر کے بعد پتہ چلا کہ چونکہ چھپکلیاں مار دی ہیں تو اس لیے اب ان کو کھانے والا کوئی نہیں، تو حد سے کیا ہے وہ بڑھ گئی۔
اللہ نے تو سارا انتظام کیا ہوا ہے. انسان جہاں نظام میں ٹانگ اڑائے گا وہاں اس کا نقصان بھی اٹھائے گا, اس کے فوائد سے محروم بھی ہوگا, تو خلل تو آتا ہے نظام میں. اس لیے اللہ جل جلالہ نے تو ہر چیز کو بڑے نظم اور بڑے طریقے سے اور بڑے جناب والا ایک بناوٹ سے اور خوبصورتی سے سمجھ آ رہی, اور بڑے اہتمام سے اللہ جل جلالہ نے بنایا. تو ہر شے کسی نہ کسی درجے میں انسان کی کیا ہے, فائدے کی ہے. لیکن بعض چیزیں بڑے بڑے فائدوں کی ہیں اور بڑی بڑی ضرورتیں انسان کی پورا کر رہی ہیں اور براہ راست پورا کر رہی ہیں. اس لیے اللہ نے یہاں ان کا خاص طور پر کیا کر دیا ہے, ذکر کر دیا ہے, جن میں چوپائے ہیں انسان براہ راست ان سے نفع حاصل کر. ہم تو گائے کو, بیل کو زیادہ سے زیادہ دودھ لے لیتے ہیں, یا بیل کو جناب کولو پہ باندھ دیا یا ہل میں جوت دیا, ورنہ اگر آپ دیکھیں تو ان کے اور بھی بڑے فوائد ہیں. بعض علاقوں کے لوگ ان پہ سامان بھی لاتے ہیں, سمجھا, ریڑیوں کے آگے جوت دیتے ہیں, سمجھا, برفانی علاقوں میں, پہاڑی علاقوں میں اور مختلف علاقوں میں ان سے مختلف کام لیے جاتے ہیں. تو بہرحال اللہ جل جلالہ ہر نعمت کی قدر نصیب فرمائے, ہر نعمت پر اللہ شکر نصیب فرمائے. اور اسی طرح جتنی نعمتیں ہم استعمال کرتے ہیں, اسی طرح اللہ ان نعمتوں پر ہم سب کو صبح و شام اپنا شکر ادا کرنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے.